اعضاء کے حوالے سے بھی تفصیل میں باتیں کی اور تحریک آزاد کشمیر کے حوالے سے. یہاں ایک اور بات کہتا چلوں شروع میں کہ جس کسی کے ذہن میں جو سوال ہے اینڈ پہ اس ہر ایک کوشچن کا جواب دیا جائے گا. تو جہاں بچپن میں بہت سی کہانیاں پڑھی وہاں ایک کہانی یہ بھی پڑھی تھی کہ ایک بھوکا پیاسا بدحال قسم کا کتا تھا جو اکثر شہر کے چوک سے مرغیوں کے جب ذبح ہوتی تو ان کے پھینکے ہوئے وہ جو ہے نا وہ ان کے پاؤں کھاتا. یعنی یہ کہنا بجا کہ وہ انتہائی بدحالی میں زندگی گزار رہا تھا. ایک دن اس کی ایک کتے کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو بڑا موٹا تگڑا تھا اور بڑا صحت مند تھا. اس کے بال بھی جو ہے نا وہ چمک رہے تھے. اس نے اس کتے سے پوچھا کہ تو کیا سکھاتا ہے کہ تیری اتنی صحت ہے, اتنی تیری شاہانہ زندگی ہے, تیرے بال ایسے چمک رہے ہیں, کیا کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایک مالک ہے جس کے ہاں میں ہوتا ہوں, وہ میری بڑی دیکھ بھال کرتا ہے, مجھے دن میں 3 ٹائم گوشت کھلاتا ہے اور مجھے ہر روز شیمپو کے ساتھ ہوتا ہے. اس بات سے یہ جانا میری بات چمک گئے. وہ بازار والا کتا اس کو کہنے لگا کہ تو بھی مجھے اپنے ساتھ اسی مالک کے پاس لے چل تاکہ مجھے بھی کھانے پینے کے لیے کچھ ملتا رہے. وہ دونوں چل دیے اس مالک کے پاس. راستے میں وہ بازار والے کتے نے اس کے گلے میں ایک پٹے کا نشان دیکھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس مالک کے کتے نے کہا جی کہ یہ میرا پٹا ہے اور جب میرا مالک کہیں جاتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ باندھ کر جاتا ہے. تو بازار والے کتے نے کہا کہ تجھے یہ عیاشی تجھے پہنچی, مجھے میری آزادی زیادہ آتی ہے. یہ جو تو لگژری زندگی گزار رہا ہے, عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ بہتر میری یہ غلامی آزادی کی زندگی بہتر ہے کہ جس میں بے شک بدحال ہوں. پچھلے ہفتے بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہجیرہ کے اندر ہم مقبول احمد بٹ کی برسی منانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. اسی دوران میں ایک بندے کے پاس گیا, اس کو کہا جی کہ بٹ صاحب کی برسی ہے تو ہمیں آپ چندہ دیں. وہ میری طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یار تمہارا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ تم چندہ مانگو. مجھے یہ بات بڑی چبھی. میں نے اس کو کہا یار مجھے تو اپنے اسٹیٹس کا نہیں پتا, پر آپ اگر مجھے میرا اسٹیٹس بتا دیں تو چلو میں آپ کی بات مان لوں. میرے نزدیک تو میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ میں دور کر دیتا ہوں, اگر میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں تو آپ میری دور کر دیں. وہ مجھے کہنے لگا جی کہ آپ انجینئر ہیں, جی آپ جے کے ایس ایل ایف کے چیئرمین ہیں, آپ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جی کارکنوں کو کہنے وہ چندہ مانگے. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک غلام کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے, یا ایک غلام کا کیا اسٹیٹس ہو سکتا ہے؟ میرا کیا اسٹیٹس ہے کہ میرے آبا و اجداد کو, میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو سرے عام بازاروں میں قتل کر دیا جاتا ہے اور میں کچھ نہیں کر پاتا. میں اتنا بے بس ہوں کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہیں کر سکتا. میں اتنا بے بس ہوں کہ ان کے ساتھ دکھ درد بانٹ نہیں سکتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بھی کیا اسٹیٹس ہے؟ میرا کیا اسٹیٹس ہے کہ میرے ملک کا صدر جب پاکستان میں جاتا ہے تو اس کو رکشے والے راستہ نہیں دیتے, اس کو ہوٹل کے باہر ٹریٹ نہیں کرتے. مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر میرے ملک کے صدر کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے تو پھر میرا کیا اسٹیٹس ہے؟ میرا ملک کا منسٹر جب جیو سی مری کے تلوے چڑھ رہا ہے, ایک فوجی حوالدار کے جنم دربار پہ جا کے سجدے دے رہا ہے, ایک آئی ایس آئی کے حوالدار کے سامنے جب وہ بھیک مانگ رہا ہے, اگر میرے ملک کے منسٹر کی یہ حالت ہے تو پھر میں ایک عام آدمی ہوں, میرا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو میرے دوستو, یہ ہسپتال, یہ سکول, یہ عیاشیاں, یہ ساری
ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، ہمارا بنیادی حق ہیں، ان کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہماری یہ اسٹیٹ جو ہمارے اسٹیٹ کے پاس ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ان کے لیے ہمیں لڑنا ہے اور ان کو چھین کے لینا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جہاں تک قومی وقار کی بات ہے، قومی وقار کے اوپر ہمیں کسی جگہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ قومی وقار کی خاطر اگر ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے تو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں بھوک سہنی ہے، ہمیں تنگ دستی کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں وہ گزارنی ہوگی، لیکن ہمیں قومی وقار کو بحال کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے ہاتھ میں اس پاکستان یا اس برصغیر کے اندر انجینئرنگ اور میڈیکل سے بڑی ڈگری کوئی نہیں، لیکن میرے دوستو، اگر ہمارے دیش کے لوگ، میرے دیش کے لوگ، میرے دوست انجینئرنگ اور میڈیکل کی ڈگریاں لے کر بھی جا کے ایک ان پڑھ منسٹر کے جہاں دربار پہ جا اس کا در کھٹکا رہے ہوتے ہیں، اس کے دربار پہ جا کے سجدہ لیتے ہیں، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی ڈگریوں پر۔ میرے دوستو، کیا کرنا ہے ایسی ڈگریوں کا؟ کیا کریں گے ہم لوگ ایسی ڈگریاں کر کے کہ جس کو ایسی 10 ڈگریاں کر کے بھی ہماری زندگی بدلنے والی نہیں، ہمارے معیار زندگی بدلنے والا نہیں، ہمیں کوئی تشخص ملنے والا نہیں۔ جب کہیں میں نیٹ پہ بیٹھتا ہوں، جب کہیں میں کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں، تو وہاں میں کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہوں کہ میری نیشنلٹی کیا ہے، وہاں کشمیری کا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایسا ایک کنفیوز آدمی جس کو اپنی نیشنلٹی، اپنے بنیادی سوال کا جواب معلوم نہیں، تو وہ کیا اس جہان کے اندر وہ کیا کر پائے گا؟ میرے دوستو، یہ مسئلے مسائل، یہ پریشانیاں، یہ مسائل والا، یہ ہر دور میں حق پرستوں کو پیش رہے، یہ ہر دور میں حق پرستوں کے ساتھ رہے۔ میرے دوستو، ہسٹری کا مطالعہ کریں، آپ کو ابراہیم خلیل اللہ یا وہ انتہائی بدحالی کی زندگی میں نظر آئیں گے، جبکہ ان کے مد مقابل نمرود دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو موسیٰ خلیل اللہ انتہائی بدحالی کی زندگی گزارتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو بیڑیاں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے مد مقابل فرعون عیاشی کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، آپ کو عیسیٰ روح اللہ انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، آپ کو محمد رسول اللہ انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا، جبکہ ان کے مد مقابل ابو جہل، ابو لہب انتہائی شاہانہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، عمر فاروق، ابو بکر صدیق، جناب علی اسد اللہ، جناب حضرت عثمان غنی انتہائی بدحالی کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ ان کے مد مقابل دشمن کیسا کیسا دنیا کی عیشوں میں آپ کو مبتلا نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، آپ کو مارٹن لوتھر کنگ انتہائی عظیمناک زندگی میں دکھائی دیتا ہوگا، آپ کو نیلسن منڈیلا جیل کی کاٹ کھوٹیوں میں نظر آتا ہوگا، آپ کو چی گویا کیوبا کے ریگستانوں میں بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، آپ کو فیڈرل کاسٹرو اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگتا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، آپ کو ماؤ زے تونگ 2 وقت کی روٹی کے لیے لڑتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو کارل مارکس جہاں اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نظر آئے گا۔ لیکن میرے دوستو، ان کے مقابل یا عیش و عشرت کی زندگی جینے والے آج بھی نام نبود ہیں، آج نمرود مر چکا ہے، لیکن خلیل اللہ چکا ہے، آج فرعون مر چکا ہے، لیکن موسیٰ زندہ ہے، آج ابو جہل مر چکا ہے، لیکن محمد رسول اللہ زندہ ہے۔ میرے دوستو، آج جان کینیڈی مر چکا ہے، مارٹن لوتھر کنگ زندہ ہے، نیلسن منڈیلا زندہ ہے، مقبول بادشاہی زندہ ہے، اشفاق مجید وانی زندہ ہے۔ میرے دوستو، کشمیر کا ایک شہید زندہ ہے، لیکن میرے دوستو، وہیں کشمیر میں شیخ عبداللہ مر چکا ہے، وہاں سردار قیوم نے مر رہا ہے، سردار قیوم جیسے منافقوں نے مر رہا ہے، وہاں چودھری غلام باز مر چکا ہے، ابراہیم جناب سردار ابراہیم مر چکا ہے، ان لوگوں کا نام لینا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، آنے والی نسلیں ان کے قدموں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ حق پرستی کا راستہ نہیں چھوڑتے، بے شک جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں، بے شک ان کو اپنے نان نفقے کا مسئلہ پڑ جائے، ان کو اپنے روزگار زندگی کا مسئلہ پڑ جائے، لیکن جنہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، پختون ہلو ہوئے، آج جب وہ ہسٹری کے اندر وہ لوگ زندہ ہے، انہوں نے اس جہان کے اندر بھی جب وہ اپنا ایک نام پیدا کیا، اور وہ لوگ نصف و نابود ہو گئے جنہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو اپنا مقصد بنایا۔ لیکن میرے دوستو،
میں نے اپنے اکثر دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کشمیری قوم اس قابل نہیں کہ اس کے لیے ہم کریں، اس کے لیے ہم کٹیں، اس کے لیے ہم مریں، اس کے لیے اپنے کیریئر نقصان کرائیں، اس کے لیے جلیں کاٹیں، اس کے لیے مارے کھائیں۔ لیکن میرے دوستو یہ بات نہیں، میری قوم تو وہ قوم ہے جس نے 1586 سے لے کر آج تک غلامی کو ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کیا۔ میرے دوستو میری اس قوم نے 1,00,000 لوگوں کی قربانیاں دی۔ میرے دوستو میری اس قوم کے عورتوں نے اپنے بچوں کو لٹا دیا، اپنی عزتیں لٹائی، لیکن انہوں نے ہندوستان کے آگے سر نہیں جھکایا۔ میرے دوستو آزاد کشمیر کے قوم پرستوں نے جب وہ ان کو نوکریاں نہیں ملی انہوں نے برداشت کیا، ان کو روزگار نہیں ملا انہوں نے برداشت کیا، ان کے جیب میں پیسے نہیں لیکن وہ تحریک کا نام لیتے ہیں، ان کے جب پیٹ میں کھانا نہیں لیکن وہ تحریک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یہاں آزاد کشمیر کے اندر آج بھی ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو اس تحریک کی خاطر، اس تنظیم کی خاطر اپنے دن رات وقت کیے ہوئے ہیں، اور ان میں میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کی اصل کے اندر ایسے نوجوانوں کی ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جو اپنے مادر وطن کے لیے کر سکتے ہیں، جو اپنے مادر وطن کے لیے جناب جے کے ایس ایل نے اس کے ماضی بھی میرے جناب سینئر ساتھیوں نے بات کی کہ جے کے ایس ایل کا ماضی بے داغ ہے۔ میرے دوستو جے کے ایس ایل کا کوئی بھی کارکن، کوئی بھی لیڈر آج تک نہیں بکا۔ یہ جے کے ایس ایل تھی جس کا پہلا چیئرمین جا کے سری نگر کے اندر شہید ہوا جمیل چودھری تھا، وہ جمیل چودھری تھا۔ جے کے ایس ایل کا تسلسل اگر 1987 سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو میرے دوستو جے کے ایس ایل نے ایسی قوم کو لیڈرشپ دی کہ جو جس پہ آج کشمیری قوم فخر کر سکتی ہے۔ میرے دوستو یہ 1,00,000 شہداء یہ آسمان سے نہیں ٹپکے، یہ کسی نے نہیں بھیجے، یہ پاکستان کے آگے کوئی تمہارے لیے گولیاں نہیں کھا رہا تھا، یہ کوئی جہاں ہندوستان سے اٹھ کے تمہارے لیے گولیاں نہیں کھا رہا تھا۔ میرے دوستو یہ ان قوم پرستوں کی موٹیویشن تھی، یہ ان قوم پرستوں کا جذبہ تھا، یہ ان قوم پرستوں کی قربانیاں تھی کہ جن کی بنا سے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن میرے دوستو کیوں روتے ہوئے 1,00,000 قربانی کو تحریکوں کے اندر قومی لاکھوں کی قربانیاں دیتی ہیں، قومی جنگوں صدیوں پر